خانی ہو رہی ہے اور یہ 10واں ہو رہا ہے اور یہ 40واں ہو رہا ہے اور یہ برسی ہو رہی ہے، ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے کتاب و سنت کے اندر، یہ بدعت ہو گئی۔ تو اسی طریقے سے بدعات ہیں۔ البتہ یہ ہے اب اسی طریقے سے ہمارے ہاں ایک نئی رسم چلی ہے، آپ یوم پیدائش منا رہے ہیں، سالگرہ کر رہے ہیں، یہ مغرب سے آئی ہوئی ہماری رسمیں ہیں، یہ کوئی صحابہ کرام سے حضور سے تو ثابت نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کے اندر بچنا چاہیے ان سے۔ البتہ یہ ہے کہ ایک ہے کہ جو سائنس کی ڈیولپمنٹ سے ہیں، اب کوئی کہتے ہیں صاحب پھر آپ ریل گاڑی میں سفر کیوں کرتے ہیں، وہ تو صحابہ کے اور حضور کے، یہ سائنس کی ترقی سے جو چیزیں آئی ہیں یہ بالکل دوسری چیزیں ہیں، ان میں ثواب کا معاملہ نہیں ہے، یہ تو آپ کی ایک ضرورت ہے جو پوری ہو رہی ہے۔ وہ آپ ہوائی جہاز میں سفر کریں، ٹرین میں سفر کریں، کار میں سفر کریں، یہ جدید ترقیات ہیں، ان سے فائدہ اٹھانا ہے اور ان کو استعمال کرنا ہے، تو یہ اور بات ہے۔ لیکن دین میں کوئی نئی چیز جو حضور اور صحابہ سے ثابت نہ ہو وہ بدعت ہے۔ اب جیسے مثلاً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قدم کو بدعت قرار دیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضور کے زمانے میں تراویح کی نماز کا کوئی رواج نہیں تھا، حضرت ابو بکر کے دور میں بھی نہیں تھا، بلکہ یہ تھا کہ رات کو نماز نوافل ادا کرو اپنے اپنے طور پر، قیام اللیل اپنے اپنے طور پر۔ تو اس حوالے سے تراویح کی نماز کا جو ہے باجماعت یہ حضرت عمر نے کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہ ایک دفعہ آپ آئے اپنے دور خلافت میں، مسجد نبوی میں دیکھا کچھ لوگ ادھر کھڑے ہیں، کچھ ادھر کھڑے ہیں، کچھ ادھر کھڑے ہیں، کچھ ادھر کھڑے ہیں، اب ایک ایک جو حافظ ملا ہوا اس کے پیچھے قرآن سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا کیا یہ اچھا ہو ان سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا جائے؟ اچھا کوئی اول شب میں پڑھ رہے ہیں، کوئی دیر میں پڑھ رہے ہیں، حضور نے 3 دفعہ جماعت کرائی اس رمضان کی رات میں، تو وہ تہجد کے وقت کرائی ہے، وہ عشاء کے ساتھ نہیں، جو ہم تراویح کہتے ہیں کہ عشاء کے ساتھ ہی 20 رکعت ہم پڑھتے ہیں، یا اہل حدیث حضرات 8 رکعتیں پڑھتے ہیں، تو اس لیے کہ حضور نے تو صرف تہجد کی جگہ پر پڑھائی، تہجد کی 8 رکعتیں ہوتی تھی حضور کی، تو 8 رکعتیں آپ نے پڑھائی۔ لیکن یہ ہے کہ پھر حضرت عمر نے یہ فیصلہ کیا کہ اس طرح کر دیا جائے، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک امام ہے، سب لوگ سن رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک دن کہیں آئے حضرت عمر، داخل ہوئے، دیکھا کہ ایک امام کے پیچھے پوری مسجد بھری ہوئی ہے، جماعت ہے، ہو رہی ہے، اور آپ نے کہا نعم البدعۃ ھذہ، یہ ایک اچھی بدعت ہے جو ہم نے شروع کی ہے۔ تو اس سے بدعت حسنہ کا لفظ عام طور پر لوگ لے لیتے ہیں، لیکن یہ واضح رہے کہ یہ حق جو ہے یہ خلیفۃ المسلمین کو تو حاصل تھا، یہ نہیں ہے کہ ہر شخص اس طرح کی نئی بدعت ایجاد کر لے اور کہے یہ بھی اچھی بدعت ہے، بدعت حسنہ ہے۔ اگر ہم اذان سے پہلے یہ پڑھ دیتے ہیں، درود پڑھ دیتے ہیں، تو کیا برائی ہے اس میں؟ کوئی بری بات تو نہیں ہے درود پڑھنا، لیکن بھائی نہیں، یہ قرآن اور حدیث سے اور صحابہ کے عمل سے ثابت نہیں ہے، اس لیے یہ بدعت ہوگا۔ اس لیے جو چیز جو ہے اس طرح کی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی اور خلیفہ راشد کا کوئی فیصلہ ہو اور وہ گویا کہ پرانے طریقے میں کسی چیز کا اضافہ ہو رہا ہو، تو وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ لیکن ان کے بعد کیونکہ اس میں یہ ما انا علیہ و اصحابی، تو اصحاب حضرت عمر اصحاب میں سے ہیں، اور اصحاب ہی نہیں بلکہ آپ جو ہیں خلفائے اربعہ میں سے ہیں، خلیفہ ثانی ہیں، تو اس پہلو سے ان کی بات علیحدہ۔ ایز اے مسلم، ایز سلیوز آف اللہ، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کسی بھی چیز میں انڈلج ہونے سے پہلے ہمیں اس کا تھوڑا بہت پتہ کرنا ضروری ہے، اس کی روٹ کہاں ہے۔ اگر اس کی روٹ کہیں جا کے شرک میں ملتی ہے تو ان الشرک لظلم عظیم، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم تو ایک دم اس سے دور ہو جائیں گے۔ اس کی روٹ کاز یعنی شرک، برتھ ڈے کی روٹ کاز جو ہے وہ نہ ایون اہل کتاب کرسچن اینڈ جوز پہ بھی نہیں جاتی، اس سے بھی پیچھے جاتی ہے۔ پیگنز جو مشرک لوگ تھے، یہ مشرکوں نے سٹارٹ کی تھی، اور اس کے پیچھے ہسٹری ہے۔ وہ لوگ نا جب بھی ونٹر آتی تھی نا، تو they used to fight against winter, and they used to think کہ mother nature has come to مطلب destroy us، اور وہ رات، اور اکثر لوگ مرتے تھے ان کی اس میں، ٹھیک ہے، ایکسٹریم کولڈ میں، اسکینڈینیوین کنٹریز میں اور سارا، اور وہاں سے جب وہ ختم ہوتی تھی نا، وہ کیوز میں جا کے چھپ جاتے تھے، جب ختم ہوتی تھی تو وہ مون کی شیپ کا، کرسنٹ مون کی شیپ کا وہ کیک لیتے تھے، اس میں اپنی ایج کا کی کینڈلز لگاتے تھے، اور ان کو بلو، یعنی ان کو چلاتے تھے، اور پھر اس کو بلو کرتے تھے کہ وی ہیو ڈیفائڈ نیچر۔ اچھا، یہاں پہ وہ گاڈس بھی آتی ہے جو میں مینشن کرنے لگا تھا، کہ گاڈس آف مون گاڈس جس کا نام آرٹیمس تھا، اس کو خوش کرنے کے لیے، یعنی یہاں پہ جا کے برتھ ڈے کے اوپر جو کینڈل لگا کے she was the god of fire، she was god of moon، actually moon goddess تھی۔ بہرحال اس کو خوش کرنے کے لیے یہ ان کا ایک بنا ہوا تھا ریچول، کینڈل بلو کرنا ہے، اور جو شخص زیادہ سے زیادہ کینڈل ایک میں بلو کرتا تھا نا، جو آج کل ہم دیکھتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے
blow کرنی ہے. wish پوری کرنی We ہے. have to know its origin really literally Yes. goes back to shirk actually. اچھا ایون جو مسلمان کینڈلز نہ بھی بلو کرے نا, یعنی یو آر فالوئنگ پیگنس کا ایک فیسٹیول جو کہ وہ مناتے تھے. تو یہ جو برتھ ڈیز کی آپ نے بات کی, اینیورسریز کی, انفارچونیٹلی یہ کرائٹیریا بن چکا ہے کہ اس جو بھی برتھ ڈے میری سیلیبریٹ کرے گا اس کا مطلب میرے ساتھ زیادہ سنسیئر ہے, زیادہ محبت کرتا ہے, یا جو مجھے گفٹ دے گا. آئی تھنک اٹ ہیز پٹ سم ایکسٹرا برڈن آن پیپل کہ وہ دوسروں کو پلیز کرنے کے لیے یا دوسروں کے ایونٹس آرگنائز کرنے کے لیے اپنی جان لٹرلی مطلب اتنی انرجیز لگا دیتے ہیں, اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے پھر بھی شکایات آ رہی ہوتی ہیں کہ آپ نے یہ نہیں کیا, آپ نے ایسے نہیں کیا, یہ مس کر دیا, وہ مس کر دیا. آئی تھنک اٹ ہیز سیٹ اے ویری نیگیٹو ٹرینڈ اسپیشلی ان آر کلچر, جہاں پہلے ہی بہت زیادہ شو آف ہے. تو بچے نا شکایات کر رہے ہوتے ہیں پیرنٹس سے کہ آپ نے اس کی تو ایسے منائی تھی برتھ ڈے, میری ایسے کیوں نہیں منائی, میری بھی اس لیول کی ہونی چاہیے. یا اینیورسری جو منائی جاتی ہے تو وہ بھی اگر نہ منائی جائے تو کپلز ڈپریشن میں مطلب وائز ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں کہ یہ بندہ مجھ سے محبت ہی نہیں کرتا ہے, یعنی یہ بندہ مجھے نہ کنگریچولیٹ کر رہا ہے, نہ اس کو کمیموریٹ کر رہا ہے اس ایونٹ کو. آئی تھنک کہ اگر ہم صحابہ کی لائف دیکھیں تو ان کے پاس اتنی اسٹرانگ فلاسفی تھی, اتنی اسٹرانگ فلاسفی تھی کہ ان ساری چیزوں کی کو ثابت کرنے کے لیے اپنی سنسیریٹی کو, ریلیشن شپ کو, ان کو ان ایونٹس کی ضرورت ہی نہیں تھی, کیونکہ دے ور سو شیور اباؤٹ دیئر فلاسفی اینڈ ویژن اینڈ پرپز آف لائف کہ دے نیو کہ میرج کا ایک خاص مقصد ہے, الٹیمیٹلی آور گول از جنہ, وی ہیو ٹو ریچ دیئر. تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ان ایونٹس کا سہارا لیا جائے. اللہ کی طرف سے محبت ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت فالو کرنے میں انسان کی کامیابی ہے, کیونکہ دلوں کے حال جو دلوں کے کنٹرول اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے. تو یہ سارے معاملات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چلانے ہیں, تو ہم اللہ کو پلیز کریں مل کے, بجائے کہ ہم جو ہے وہ اس طرح کی چیزوں میں سہارا حاصل کریں. لیکن اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو ایکسپلین سم ٹائمز احمد بھائی, مطلب جب یہ باتیں ہم کرتے ہیں نا, ایون فیملی میں بھی جب کرتے ہیں جی, تو وہاں بھی ان کی ایکسیپٹنس بڑی وہ ایک مشکل ہوتی ہے. سچ از دا پریشر. ایک نارم بن گیا نا سوسائٹی کے اندر, اور جب بھی آپ کسی نارم کے خلاف جائیں گے, اس کے خلاف بات کریں گے, چاہے آپ کی بات جو ہے وہ لاجیکلی سینس بھی بناتی ہو زیادہ, پھر بھی ایک ری ایکشن فیس کریں گے. یہ ایک ہیومن کنڈیشن ہے, ہیومن سائیکی ہے, کہ جب ایک معاشرہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ایک رخ لے لیتا ہے تو اس کے آپ خلاف جائیں گے, چاہے آپ صحیح بھی ہوں, چاہے آپ لاجیکل ریزنیبل بات بھی کر رہے ہوں, تو ایک آپ کو بیک لیش ضرور فیس ہوگا. اور علی بھائی جو آپ نے ایک بات کی نا کہ یہ جو فار ایگزامپل برتھ ڈیز کا ہم نے جو ایک جو سنت اس کی شروع کر لی ہے, اس کے اندر لوگوں کے اوپر ایک پریشر آتا ہے. میں سمجھتا ہوں اس کے اندر نا سنسیریٹی بھی کم ہوتی ہے. آپ دیکھیں گے اکثر لوگ نا بات کرتے ہیں کہ وہ فلانے کی برتھ ڈے یار جا کے گفٹ بھی لینا ہے یار, یعنی وہ گفٹ بھی دینا جو ہے نا وہ اب دل سے نہیں دیا جا رہا ہوتا. وہ ہے کہ اچھا یار یہ آگی تاریخ, اچھا یار اب گفٹ دینا, او ہو یار اب کیا گفٹ دیں, یعنی وہ ایک جو ہے نا ایک مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے, اور پھر وہ ایسے جیسے زبردستی اب گفٹ دینا پڑ رہا ہے. تو اس کے اندر تو محبت کا آنسر ختم ہو جاتا ہے نا, کہ جب آپ کسی کو یو فیل obliged to give someone a gift when you don't your heart doesn't really want to give it. Brother Hussein from Nigeria. Now he asked a question about the status of celebrating birthdays for his children, his own birthday. You answered part of that. It's a cultural problem really, because when you do live, especially in the West for example, and it's creeping into to the East as well, birthdays are something, if you don't celebrate it, there's something wrong with you. Okay. Brother, again, we as Muslims are denied from following the cultures of non-Muslims. So let's look at the origin of celebrating birthdays. If the companions of the Prophet ﷺ celebrated it, then it's okay for you to celebrate. But if they didn't, and unfortunately this is the case, then it's forbidden for us to imitate the non-Muslims in carrying these celebrations into our own life. Muslims have their identity. We have our own personality. We cannot imitate people. You can pinpoint us anywhere in the world. You can tell that this is a Muslim by the way he looks, by the clothes he's wearing. Not that he's a freak or he's a Martian from outer space. No, but because of his behavior, because of his dress code, and because of the things that he does not allow to corrupt and pollute his own civilization and culture. Therefore, birthdays
are not acceptable in Islam, and this is the verdict of scholars of Islam. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. I am Abdul Salam from Birmingham, UK. Is celebrating birthday parties permissible in Islam? A similar question is asked by Aisha from Chicago, USA. Assalamu alaikum, wa alaikum assalam. If celebrating birthday is not permissible in Islam because of the un-Islamic activities done, then can we call our friends on the birthday and have an Islamic lecture and Islamic activities? A question on a similar topic. My name is Abdul Moiz. I am from Indian illegally occupied Kashmir. My question to you is whether wishing birthday to someone is permissible in Islam or not. So all these three questions are related to birthdays. The first question is it permissible to celebrate birthdays? The second is that can we, if the activities are not Islamic, can we have a birthday party with Islamic activities? And the third is can we wish happy birthday to others? As far as birthday is concerned, our beloved Prophet ﷺ said that there are only two festivals in Islam, two annual festivals. They are the Eidains, the Eid al-Fitr and Eid al-Adha. The first is after the Ramzan ends, that Eid al-Fitr, and the second is Eid al-Adha, that we have the Eid of sacrifice. These two are the only Eids that are annual Eid is there. So any celebration which is celebrated annually every year is against the teaching of Islam, except these two, the Eidain, Eid al-Fitr and Eid al-Adha. That's the Eid al-Nahar, the Eid of sacrifice. Birthday is more of a Western culture and people celebrate it. It is not an Islamic culture and it is against the teachings of Islam. So therefore it is not permissible. Any celebration which is done on an annual basis, whether it be wedding anniversary, whether it be Valentine Day, whether it be Mother's Day, or whether it be Teacher's Day, all these type of days or annual celebration are not permissible in Islam. Start saying, I will have wedding anniversary, so this is not permissible in Islam. This is the main basic ruling. There are other reasons why it's not permitted. Many of the things that is done on birthday, it is against the teaching of Islam. If you go back to the history of this birthday cake, how did it originate? We come to know it is from the time of the Greeks. And at that time, in the olden days, they made cake which was honey cake, which was round in shape, to resemble a moon for worshipping moon god. It was round honey cake resembling a moon, and they put candles on it. So this was in reverence to the moon god. Then we have, if you read history, we come to know that in Germany, the bakery in 15th century, they used to bake cakes. It became common. Then you have in the Roman history and so on and so forth. Today, we have, they put candles, and depending upon how old are you, if you're 10 years old, they put 10 candles. If you're 20 years old, they put 20 candles. Or sometimes they put one additional candle to say that you're going to spend one more year. And there are many cultures, there are many ideologies, many superstitions. Then people, they wish and then they blow the candles. Though people talk of being hygienic, normally when you blow the candle and you blow on the cake, according to research, when you blow on the cake has 14 times more germs on it before it was blown. So imagine we talk about hygiene, but we blow the candles kept on the cake, and there are germs going onto the cake, and we serve that cake to everyone. We talk about hygiene, talk about science, but this is all unhygienic. There are various other activities associated with birthday which may be haram. For example, today most of the birthday parties, they involve music.
which is haram. They may involve dancing, which is haram. There may be obscenity, which is haram. So many activities involved are again the teachings of Quran and Sunnah. But the basic thing is celebrating itself is haram. Second reason is because activities may be haram. The question posed is that what if we do not have any haram activities and we have a birthday party and give an Islamic lecture? Is it permissible? Giving Islamic lecture is good. You can do it any time of the year, on any day of the year, but specifically selecting that I was born on this day, 19th of September, and I will have an Islamic lecture because I was born on this day, this again is not permissible. Having Islamic lecture any day is permissible, but having every year only on that one particular day, it is not permissible. Furthermore, many a times birthday celebrations involve celebration of spiritual leaders, of messengers, like Jesus Christ, peace be upon him. This leads to shirk. It may involve celebration of celebrities, of famous personalities. This leads to hero worship. All this is against the teaching of Islam. Regarding the last question, that is it permissible to wish someone happy birthday when celebrating birthday itself is not permissible? So where is the question of wishing someone happy birthday? Normally, when a person is born on a particular day, the lifespan of every human being has already been determined by Allah subhanahu wa ta'ala. In fact, when a birthday comes, he is going to live for 1 year less. So is it a point to celebrate or is it a point to mourn? So there is no concept, it is illogical that you're wishing someone a happy birthday because he has become 20 years old or 30 years old. In fact, he is going closer to his grave. Irrespective whether he is going closer to the grave or not, celebrating birthday per se is not permitted in Islam. Whether, even if it includes activities which are Islamic, celebrating per se is not permitted. And as I mentioned earlier, that with most of the birthdays that we have today, it is associated with shirk, associated with un-Islamic activities, with music, with dance. That's the reason my advice to the Muslim brothers and sisters, to the Muslim children, is that we should stay away from such cultures which are against Islam, against the teaching of the Quran and the Sunnah, and we should not celebrate these annual events which is not part of the Islamic culture and Islamic teaching. Hope that answers the question. आप जब अपना यौम पैदाइश मनाते हो तो आप गोया ये चीज मना रहे हो कि मैं मौत के 1 साल मजीद करीब हो गया। ये मेरा जवाब गौर से सुनना। इंसान जितना ज्यादा मौत के करीब होता है उसको खुशी नहीं, उतना गम उसका बढ़ता है। ऐसे भी लोग हैं सालगिरह वाले दिन उनकी मौत वाक़ई हुई है। मैंने खुद अखबार में एक शख्स के बारे में पढ़ा, एक कोई सियासतदान था, जिस दिन सालगिरह थी उस दिन मौत हुई है उसकी। वो खुशी मना रहा है कि मैं 58 साल का हो गया, मौत का फरिश्ता रह रहा है तो कब्र के बिल्कुल करीब हो गया। यही वजह है कि लोग अपनी उम्र कम करके बताते हैं। अब देखो, आप मिसाल के तौर पर 40 साल के हो गए, आज 40 साल के हुए तो आप केक काटर में 40 का हो गया। तो जब 40 का हो गए तो पब्लिक को 38 क्यों बताते हो, 35 क्यों बताते हो कि मैं 35 का हो गया? लोग उम्रें छुपाते हैं ना भाई, जितना कम उम्र होता है उसको लोग अच्छा समझते हैं। इसका मतलब जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है आपको खुशी नहीं हो रही, तो फिर केक काटना ये मसनूई खुशी है। इसकी कोई साइंटिफिक लॉजिक है, वैसे कोई लॉजिक ही नहीं बनती इसकी। ये बहुत ही उल्टा हमकाना किस्म का काम है, मसनूई खुशी। इसलिए ये बेतुकी रस्म है, हम इसको नाजायज इसलिए कहते हैं कि इसकी कोई तुक नहीं बनता इसका। आप मौत के करीब हो रहे हैं। खवातीन जब सालगिरह मनाएंगी तो सालगिरह का मतलब क्या है? आज मैं 38 साल की हो गई, अब मैं 39 की हो गई, अब केक काटो। हालांकि 39 की होने से खातून को खुशी हो रही है, गम हो रहा है। हमारे एक रिश्तेदार खातून का अभी इंतकाल हुआ, 60-65 साल उनकी उम्र थी। मैंने रिश्तेदारों से ताज़ियत की, मैंने कहा वो उनकी उम्र कितनी थी? उन्होंने कहा वो उनका भी कुछ दिन पहले फोन आया था तो कह रही थी मैं 35 साल की हूं, और 4 दिन के बाद इंतकाल हो गया उनका। हालांकि 35 साल सेहत अच्छी थी तो 35 साल में मरने का उनका। मैंने कहा जब मैं बच्चा था उस वक्त वो 35 साल की थी, अब भी वो 35 साल की। 35 कहते कहते दुनिया से चली गई।
لیکن سالگرہ وہ بھی منا رہی ہے کہ اب میں 36 کی ہو گئی, اب میں 37 کی ہو گئی. اس کا مطلب ہے عمر بڑھنے سے ان کو تکلیف ہو رہی ہے, تبھی تو عمر کم کر کے بتا رہی ہیں. تو آپ سالگرہ کی خوشی جب کریں جب آپ 35 کے ہوں, لیکن فرشتہ آ کے کہے کہ آپ ہوئے تو 35 کے ہیں مگر اللہ کے علم میں 34-33 کے ہو گئے, پیچھے چلے گئے, آپ کی عمر 2 سال آپ کو انکریمنٹ لگ گیا ہے, ابھی عمر بڑھ گئی ہے آپ کی, تو آپ قبر کے قریب ہو رہے ہیں, آپ کی عمر بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو اس میں آپ اندرونی طور پر خوش ہوتے نہیں, خام خام انٹرٹینمنٹ کے لیے ہاں ہو ہی کرنے کے لیے. یہ بے تکی رسم ہے, خالصتاً انگریزوں سے اڈاپٹ کی ہے, جس کا کوئی تک نہیں بنتا. Asya asks, what is the ruling on preparing a birthday cake? See, the issue of birthdays is something that we Muslims do not have. Yani if you look at the time or the history 100 or 150 years ago, you will never find people celebrating their birthdays. This is something that came to us recently, either through the conquest of Muslim world, countries, or through people going to the West and adopting their customs and bringing it back to us. So the issue of having a birthday cake with candles, the number of your age, with singing happy birthday to you, dear so-and-so, happy birthday to you, and then blowing the candles in one breath, and then eating from that a cake. This is not from the Muslim tradition, and hence this is imitating the kuffar. It is not a religious celebration, but we are told not to imitate the kuffar, and hence such celebration that comes over and over on a specific date. Therefore, you must not participate in any gathering or celebration or even congratulating people by saying happy birthday or giving them gifts on that occasion. برتھ ڈے پر وش کرنا. ہمارے آفس میں جب کسی کی برتھ ڈے ہوتی ہے تو سب اسے وش کرتے ہیں, اگر ہم نہ کریں تو سب ہمیں برا سمجھتے ہیں. اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور وش کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہوگا؟ واجد صاحب ممبئی سے پوچھتے ہیں کہ یہ بیوقوفانہ اور احمقانہ ایک رسم ہے. بلکہ جو لوگ مذہب مخالف ہیں ان میں بھی بہت سے برتھ ڈے کو نہیں مانتے, کہتے ہیں یہ ٹوپی ڈرامہ پتہ نہیں فضول سی کیا چیز نکالی ہوئی ہے لوگوں نے. تو یہ بالکل عقل کے خلاف ہے, اس لیے اس میں وش نہ کیا کریں آپ. ہش کیا کریں, ہش جو بھی کہنا مجھے وش کرو, ہش نکلو یہاں سے, فضول کام. اور کوئی کام کروں گا آپ کو, یہ کیا اس دن آپ پیدا ہوئے تھے تو وہی والا دن آ گیا ہے, تو کیا ہو گیا بھائی, وہی دن آ گیا ہے, تو آپ تو قبر کے 1 سال قریب ہو گئے, آپ کی زندگی میں 1 سال کم ہو گیا, تو وش نہیں, آپ افسوس کریں. تو جب بھی کوئی کہنا کہ جی آج میری برتھ ڈے, آپ کہیں یار جتنی زندگی آپ لے کر آئے تھے مجھے بہت افسوس ہوا, اب اس میں 1 سال مزید کم ہو گیا, اب تھوڑے ہی دن رہ گئے میرے بھی اور آپ کے بھی, تو مجھے تو مبارکباد دینے کا دل نہیں چاہ رہا, بس اب ہمیں تھوڑا آخرت کی تیاری کر لینی چاہیے. اس طرح کی باتیں کریں. شادی کی جو سالگرہ منائی جاتی ہے یہ کہاں تک درست ہے؟ ایک سوال ہے کہ شادی کی جو سالگرہ منائی جاتی ہے کہاں تک درست ہے. تو اسلام میں کوئی اینیورسری ڈے نہیں ہے, ڈیتھ اینیورسری نہیں ہے, میرج اینیورسری نہیں ہے, بزنس اینیورسری کچھ بھی نہیں ہے. یاد رکھیے, لوگ ہوتے ہیں کہ بس شادی کی سالگرہ. ایک صاحب مجھے ملے, وہ بزنس پہ تھے, میں نے ان سے کوئی چیز مانگی تو کہا یار آج کسٹمر مجھے چھوڑ رہے نہیں ہیں. تو میں نے کہا کہاں جانا ہے آپ کو؟ تو کہا آج میری گولڈن کیا ہے, نہیں سلور جبلی ہے. بولے تو سلور جبلی, بولے تو کیا ہو گیا, آپ کے بال سفید ہو گئے پورے, بوڑھے تھے وہ؟ نہیں کہا وہ نہیں, بولے میری شادی کو آج 25 سال ہو گئے. بولے ٹھیک, تو بولے آج میں نے بیوی سے وعدہ کیا تھا, بولے کروں گا. میں نے کہا 25 سال ہو گئے اور اس کے بعد بھی یہ وعدے چل رہے آپ کے. ایک تو غلط شریعت ہے, اور 25 سال بعد تو کم از کم آدمی کو سود آ جانا چاہیے کہ یار آپ دین کی طرف آؤ, موت کی طرف جا رہا ہوں نا, تو آپ منا رہے اس دن کو. تو تھوڑا سا خاموش ہو گئے. نہیں کہا بس ایسی خاموش بیٹھ کے پھر مطلب یہ سب چیزیں شریعت میں درست نہیں ہیں. تو بہت سے لوگ شادی کی اینیورسری مناتے ہیں. دیکھیے ڈیتھ اینیورسری, برتھ اینیورسری, اس کو برتھ ڈے بولتے ہیں, بزنس, یہ سب غیر مسلموں کے طریقے. یاد رکھیے
یہ سب درست نہیں ہوں گا، یاد رکھیے، ٹھیک ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کسی کام کو کتنے دن ہوئے بتانے کے لیے آپ کوئی چیز کرے، لیکن وہ اینیورسری نہیں. جیسا کہ 10 سال سے کوئی کام چالو ہے، 25 سال ہو چکے ہیں، 50 سال ہو چکے ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کرے، حمد کرے، تعریف کرے. یہ نہیں کہ خوشیاں مناؤ 25th اینیورسری، سلور جبلی اور گولڈن جبلی اور ڈائمنڈ جبلی اور پتہ نہیں کیا پلیٹینم جبلیاں اور یہ جبلیاں اور وہ جبلی، یہ سب غیروں کا طریقہ ان کی مشابہت میں سے، یاد رکھیے. تو لہٰذا ہم کوشش کریں کہ ہم ان تمام قسم کے خرافات سے بچیں. تو کوئی آدمی کی سالگرہ شادی کی ہے وہ درست شریعتاً نہیں، یاد رکھیے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر شادی ہونے کے بعد آپ خوش ہیں تو ہر روز آپ کے لیے سالگرہ ہے کیا ہے، اور اگر آپ پریشان ہیں تو ہر روز جو ہے تکلیف اور مصیبت انسان کے لیے ہے نا، انسان چاہتا ہے چھٹکارا ملے، ٹھیک. تو اس سے بڑھ کر کیا ہوگا. آپ ایک دن سیلیبریٹ وہ لوگ کرتے ہیں جو میں نے کہا نا، جو ہمیشہ سیلیبریٹ نہیں، جو لوگ زندگی بھر عشق نہیں کرتے اپنے بیویوں سے، تو وہ ایک دن منا لیتے ہیں اس عشق کا دن، تاکہ کم از کم آج کے دن تو خراج عقیدت بیوی کو دے دے کہ تیرا عاشق ہو زندگی، باقی 14 کے بعد تو دوسروں کے پیچھے لگے ہوئے ہو، ہے نا. تو ایسی کوئی اینیورسری منانا شریعت میں بالکل درست نہیں ہوگا. مسلمانوں کے جو تہوار ہیں نا، تہوار، اس میں نمبر 1 خوشی سچی مچی کی ہوتی ہے، جھوٹی موٹی کی، یعنی فرضی خوشی نہیں ہوتی کہ آؤ خوش ہوں. جیسے یہ جو برتھ ڈے کی خوشی ہے نا، برتھ ڈے کی، یہ سچی مچی کی نہیں ہے، یہ جھوٹی موٹی کی خوشی ہوتی ہے برتھ ڈے کی. آج ہمارا بچہ 35 سال کا ہو گیا، تو اس میں کیا خوشی کی کون سی بات ہے؟ لوگ کہتے ہیں اس بات پہ خوش ہو رہے ہیں 35 سال کامیابی سے گزار دیے، ابھی تک مرا نہیں ہے. تو یاد رکھو خوشی اس بات کی تو ہو سکتی ہے کہ آئندہ یہ اگلے سال تک نہیں مرے گا. ماضی کا سوچ کے کسی کو خوشی نہیں ہوتی، اس ماضی کا سوچ کے خوشی ہوتی ہے جو مستقبل پر اثر انداز ہو. جو ماضی مستقبل پر اثر انداز نہیں ہوتا اس پہ سوچ کے بے وقوف اور احمق لوگ خوش ہوتے ہیں. عقل مند اس پاسٹ پہ کبھی خوش نہیں ہوتے. بھائی آپ کا بچہ 35 سال کا ہو گیا، اگر ڈیٹ آف برتھ آئی اور اب یہ گارنٹی مل گئی کہ اگلے سال تک بھی زندہ رہے گا، آپ خوشی منائیں کہ ہمیں 1 سال کی مزید دنیا میں زندہ رہنے کی گارنٹی مل گئی. جو ماضی ہے گزر گئی، گزران کیا جھونپڑی کیا میدان. میں اس کی مثال دیتا ہوں پھر بات سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ. دیکھو ایک آدمی جیل کی کوٹری میں پھانسی ہونے والی ہے، اس کو پتا ہے کہ جی فلاں تاریخ کو مجھے پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا جائے گا، اور روزانہ ٹارچر کیا جاتا ہے جیل میں. 35 سال ہو گئے اس کو جیل میں. جس دن جیل میں آیا تھا وہ والی ڈیٹ مثلا 5 جنوری کو جیل میں آیا تھا. اب 5 جنوری آئی اور 35 سال اس کے کس میں گزر گئے؟ جیل کی کوٹری میں. تو وہ 5 جنوری کو خوشی منائے گا؟ ہے بھائی بولو نا. نہیں. یہی آدمی جس کو 5 جنوری کو اعلان کر دیا جائے کہ آپ کا صرف 1 سال جیل میں رہ گیا، 1 سال کے بعد آپ جیل سے نکل جاؤ گے، تو یہ خوشی منائے گا نا کہ آج 5 تاریخ وہ تاریخ ہے جس میں اناؤنسمنٹ ہوئی ہے کہ آپ کا جیل میں صرف 1 سال رہ گیا ہے اور آپ جیل سے رہا کر دیے جائیں گے. تو اس 5 تاریخ کو یہ خوشی منائے گا اگلے سال کا سوچ کے کہ میری ٹینشن کے ایام اب ختم ہو رہے ہیں. ماضی کا سوچ کے غمزدہ نہیں ہوگا. یہ بھائی اسے کوئی کہے تم تو 35 سال عذاب میں گزر گئے، تم تو ٹینشن، کہہ رہے اب ٹینشن کس بات کی، یہ عذاب اب ختم ہونے والا ہے. تو فیوچر کا سوچ کے خوش ہو رہا ہے یا پاسٹ کا؟ بولو بھائی، فیوچر کا. اس کے برعکس ایک دوسرا آدمی ہے جس کے پاس حکومت بھی ہے، دولت بھی ہے، 35 سال اسی خوشحالی میں اس نے گزار دیے. 5 جنوری کو اس کو اطلاع دی جاتی ہے کہ آپ سے یہ حکومت بھی چھننے والی، ان قریب آپ جیل کی کوٹری میں بند ہونے والے اور پھر لٹکنے والے ہیں. یہ خوش ہوگا؟ ہے بھائی؟ ارے 35 سال، آج 5 جنوری، 35 سال تو اچھے گزر گئے نا، اس پہ خوشی مناؤ. ارے بھائی واہ واہ بھائی سبحان اللہ، بڑا کوئی بات نہیں، اگر لٹکنے والوں تو کیا ہوا. جو پھانسی کے پھندے پہ لٹکنے والا تھا، جس نے جیل کی کوٹری میں ٹائم گزارا، وہ اب خوش ہوگا کہ میں رہا ہونے والا ہوں. اور یہ جس کے 35 سال اچھے گزر گئے، یہ پریشان ہوگا کہ میں اب لٹکنے والا ہوں. فیوچر کا سوچ کے خوش بھی ہوتا ہے اور فیوچر کا سوچ کے انسان پریشان بھی ہوتا ہے. ہاں وہ ماضی جو فیوچر پہ ایفیکٹ کر رہا ہو، اثر ڈال رہا ہو، اس پہ انسان خوش ہوتا ہے.
مثال کے طور پر آپ پیپر دے کے آئے, آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میرا پیپر اچھا ہوا کہ نہیں ہوا. ایگزامینر سے کوئی آپ کے رابطہ ہو گیا, اس نے کہا کہ آپ کا پیپر اچھا ہوا ہے, ماضی میں پاس میں کیا ہوا ہے, اچھا ہوا ہے, تو آپ اس پاس پہ اس لیے خوش ہوگے کہ فیوچر پہ اس کا اثر, بولتے کیوں نہیں یار, اثر پڑنے والا ہے, مستقبل میں رزلٹ اچھا آئے گا اور جاب اچھی ملے گی. تو یہاں بھی اصل میں ماضی کی وجہ سے خوش نہیں ہو رہا, بلکہ تو یہ جو ماضی ہے جس پر طالب علم خوش ہوا, یہ اس کی وجہ سے خوش ہوا کہ اس کا اثر مستقبل پر پڑ رہا ہے. برتھ ڈے ایسی چیز ہے کہ اس کا فیوچر سے کوئی تعلق نہیں ہے, بلکہ فیوچر کا سوچیں گے نا تو یہ فیوچر کو ڈینجرس بنا رہا ہے ہر آنے والا سال. مثال کے طور پر جتنی عمر آپ لے کے آئے تھے, کوئی 50 سال, کوئی 60 سال, آپ 25 سال کے ہو گئے اور آپ کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ کی ماشاءاللہ آج برتھ ڈے ہے, ہیپی برتھ ڈے, اور آپ نے بھی پھول وول 2-4 پارسل کر دیے. یہ کس بات کے پارسل کیے آپ نے؟ 25 سال کا مطلب یہ کہ اگر 50 سال زندگی تھی تو اب 25 رہ گئی ہے. یعنی جو جیل کی کوٹری میں ہے نا, اس کو روزانہ چائے پیش کی جاتی ہے, کھانا وانا کھلایا جاتا ہے, لیکن اس کو پتا آنا پھانسی کے پھندے پر ہے. تو اب ہر آنے والا دن اس کے غم میں اضافے کا ذریعہ بن رہا ہے. وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ مجھے جیل میں ماشاءاللہ 40 سال ہو گئے, بھائی لٹکنے میں 5 سال رہ گئے ہیں, چاہے اسے جیل میں کتنی خوشیاں مل رہی ہوں. بلکہ جیل کی مثال نہیں, آپ کسی کے بنگلے کی مثال دیں, بنگلے میں ہے, وہ بڑے آرام سے رہ رہا ہے, لیکن اس کو بتا دیا کہ آپ 45 سال کے جب ہوگے تو آپ کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا جائے گا. اب وہ بہترین گاڑیوں میں بھی گھوم رہا ہوگا, ہر آنے والا سال اس کی خوشی کے بجائے اس کے غم میں اضافہ کرے گا. یہی کم بختوں کے ساتھ ہو رہا ہے, دنیا پرستوں کے ساتھ. تو پھانسی پہ نہیں تو موت بھی تو پھانسی ہے. وہ پھانسی والے کو تو پتا ہوتا ہے کیسے مروں گا, آپ کو تو پتا بھی نہیں کیسے مروں گا. ٹرک کے نیچے آ کے مرو گے, بجلی کے جھٹکے سے مرو گے, ہارٹ اٹیک ہوگا, گردے فیل ہو جائیں گے, ڈائلسس پہ آ جاؤ گے, شوگر لیول ہائی ہوگا, بینائی چلی گئی, خدا نہ خواستہ فالج ہو گیا, ریڑھ کی ہڈی میں کوئی مسئلہ خراب ہو گیا, کوئی ہڈیوں کا کینسر ہو گیا, بلڈ کینسر ہو گیا, کیا تڑپ تڑپ کے مرو گے, تمیز سے مرو گے, کیسے مرو گے. اتنی ڈینجر مستقبل ہے جس کا پتہ ہی نہیں کہ ہونے والا کیا ہے. اور یہ خوشی منا رہا ہے, میں 69 سال کا ہو گیا الحمدللہ. کیونکہ یہ برتھ ڈے کی تو کوئی انتہا نہیں ہے, یہ 99 سال کے بڈھے بھی منا رہے ہیں. اور بھائی یہ گوروں سے آئی ہوئی چیزیں, ان کے کوئی کسی عمل کی لاجک نہیں ہوتی. وہ صرف دنیا میں چیزوں کے ایجادات کرنے میں تیز ہیں. لائف سٹائل, زندگی کیسے گزارنی ہے, یہ ان کو نہیں پتا, کیونکہ یہ اللہ اس کے رسول نے ہمیں بتایا, ان کو تھوڑی بتائیے. لوگ اب ایک اشکال ہم پہ کرتے ہیں کہ یار اگر کوئی خوش ہو رہا ہے برتھ ڈے پر, اگرچہ اس کی لاجک نہیں بنتی, لیکن خوش ہونے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی تو نہیں ہے نا, ہونے دو نا, کیا جا رہا ہے اس میں. بھائی اگر کوئی ویسے ہی خوش ہو رہا ہے اور اس کو خوشی میں, اب برتھ ڈے پر, میری برتھ ڈے پر آپ نے پھول بھیج دیے 2 اور میں نے بھی پھول بھیج دیا, تو محبتیں ہی بڑھ رہی ہیں نا. کیا لاجک تلاش کرنا, اصل میں ہم پھانسی کے پھندے کے قریب جا رہے ہیں, قبر کے ڈرونی باتیں کر کے لوگوں کو ٹینشن میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے. یہ سوال سمجھ میں آیا یا نہیں آیا؟ بھائی خوش ہونے کے لیے کوئی ریزن چاہیے کیا؟ ہونے تو کوئی خون ہی بڑھ رہا ہے نا. پہلے اتنی ٹینشن ہے, اگر کوئی اس بات پہ خوش ہو گیا کہ آج میری تاریخ پیدائش ہے, ہاں آج میں دنیا میں آیا تھا, خوش ہو جاؤ. تو اب اس کو اتنی گہرائی میں جا کے غور کرے کہ ایکچولی میں تو موت کے قریب ہو گیا, 2 سال رہ گئے, 4 سال رہ گئے, ایسی ڈرونی باتیں کر کے ایک پریشان کرنے کی, اگرچہ وہ حقیقی باتیں ہیں لیکن ہر حقیقت ہائی لائٹ کرنے کی نہیں ہوتی. ایک آدمی کینسر کا مریض ہے, ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ 1 ہفتے بعد انتقال ہو جائے گا, تو آپ مریض کو جا کے یہ تھوڑی بتائیں گے 1 ہفتے بعد مر جائے گا. وہ کہے گا یار مجھے بھی پتا ہے مر جاؤں گا, لیکن کوئی اچھی باتیں کر لو. تو یہ بھی ایک اشکال کیا جاتا ہے کہ مولانا لوگوں کو خوش ہونے سے بھی تکلیف ہوتی ہے. بھائی سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کا جواب سنیں. بعض خوشیاں ایسی ہوتی ہیں جس کی کوئی ریزن نہیں ہے, لیکن ان چیزوں کے خوش ہونے پر فائدے کے بجائے آپ کا نقصان ہو رہا ہے. سمجھ رہے ہو؟ اگر اس میں نقصان نہ ہوتا نا تو ہم کہتے چلو
लॉजिक तो नहीं बनती खुश होने की, मगर गवर्नमेंट की तरफ से खुश होने पर कोई पाबंदी नहीं है, कभी भी कोई भी किसी भी वक्त खुश हो सकता है। तो आप भी हो लें कि आज मैं पैदा हुआ था तो चलो कोई बात, खत्म हो गई बात, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। बर्थडे पर खुश होने में एक नुकसान है। शरीयत आपका जो मिजाज बनाना चाहती है, आप उस मिजाज के खिलाफ चल रहे हो। शरीयत कहती है जैसे जैसे उम्र ज्यादा हो, मौत को याद करके आमाल की इस्लाह की कोशिश करो। हो रही है उम्र मिसले बर्फ कम, चुपके चुपके रफ्ता रफ्ता दम बदम। नजर सुए दुनिया, कदम सुए मरकत। कदम तेरे सुए मरकद हैं। कदम मरकद कहते हैं कब्र को। कदम तेरे कब्र के रोज बरोज करीब जा रहे हैं और नजर दुनिया की तरफ, पीछे मुड़ के देख रहा है, खाई में गिरेगा। जिधर जा रहा है उसकी तैयारी कर। जब आप बर्थडे मनाते हैं तो ये कॉन्सेप्ट आपका नहीं होता, आप मौत को भूल रहे होते हैं, आखिरत की तैयारी से गाफिल हो रहे होते हैं। तो ये खुशी ऐसी खुशी है जो आपको आखिरत के करीब करने के बजाय आखिरत से दूर कर रही होती है। तो ना सिर्फ यह कि इसकी कोई लॉजिक नहीं है, बेतुकी खुशी है, मसनूई तरीके से मनाई जाती है जिसका कोई तुक नहीं बन रहा होता, और इसका फायदा भी नहीं है, फायदे के बजाय नुकसान है। The issues you're asking about, unfortunately, are prevailing nowadays among the Muslims. Celebrating birthdays. This is, in the vast majority of Muslims who are not practicing, is a normal thing. They tell you that this is not part of their religion, and there's nothing wrong in it. We say it is not part of their religion, but it is part of their customs. So you are imitating the disbelievers. Something the Prophet did not do, alayhi salatu wasalam, or his companions, or the tabi'een, or the tabi'at tabi'een. Picking it up and adopting it is inappropriate for a Muslim. It's sinful. The Prophet said, alayhi salam, in the hadith of Abdullah ibn Umar, may Allah be pleased with the man, with his father, وَمَن تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ, and whoever imitates a people, he is from among them. So imitating the people in what it is only theirs. If I were to put a Texan hat, this is worn only by the kuffar. This is not permissible. If a woman wears a kimono, I think it's called, I don't know, the Japanese women dress, which is make them very tight and walk like inches every step of the way. This is imitating the disbelievers. This is not our customs. We are not allowed to imitate them. We have our own traditions and dignity and dress code, and we're identified by it. So this is totally different. Celebrating birthdays, and even worse, Christmas. Christmas is something religious. New Year's is not religious. It's according to their customs and imitating the disbelievers in it. These things are unfortunately prevailing among the ignorant, among the Muslims. And tell them that we have to leave this for the sake of Allah Azza wa Jal. See, I always give the same example. And it's a beautiful example, and this is why I always repeat it. Life, our lives, is a big picture. Islam is a frame. In Islam, we're told to put this frame and cut all the loose edges from the sides of our lives. So we have to cut all our desires, or our wishes and habits and customs and hobbies that go out of the frame of Islam. Once we do this, Islam fits like a glove over our lives, and we are properly considered to be proper practicing pious Muslims. If you fail to do this, you're not a proper Muslim. You're not a practicing Muslim, because the people now say, oh, I cannot give up this hobby. I love this wish that I have, these desires, these habits. So they start to break the edges of the frame and bring duct tape and bring extensions of wood and use nail and hammers to
reform this frame, eventually you will have a distorted frame that fits your life. But this is not Islam. It's a new thing. It is not the frame of Islam that fits your life. And मगर हम सालगिरह मनाने लगे, हिंदू हो गए। बिल्कुल इस्लाम में जो ये बहाने करते ना, तुम बच्चों का मनाते हो, भाई वो भी गलत है, उसको रोको, खुदा के तुम दलील बना देते हो। बच्चों की जो सालगिरह मनाते हो वो इस्लाम में का सालगिरह लफ्ज़ ही हिंदुओं का, कोई इस्लाम का लफ्ज़ नहीं। इसलिए बिनाउल फासिद अरल फासिद, एक गलत बात लेकर उस पर एक और रद्दा रख देना, कोई बात नहीं। जो जश्न मनाता है सालगिरह झूठा है, क्यों केक काटते, मगर साल के बाद वो दोहराते रहना, मैं बूढ़ा हो गया फिर मेरे बच्चे खुशियाँ करें, बाबा जी का अकीका करो, कुछ करने की बात है तो कोई अकल की बात करे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीन बिल-क़िस्ति शुहदाअ लिल्लाह वलौ अला अन्फुसिकुम अविल वालिदैनि वल अक़रबीन इन यकुन गनिय्यन औ फ़क़ीरन फ़ल्लाहु औला बिहिमा फ़ला तत्तबिउल हवा अन तअदिलू व इन तलू औ तुअरिदू फ़इन्नल्लाह कान बिमा तअमलून ख़बीरा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. إن
المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما.